عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ایک بات سوچیں، اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، بڑے گناہ میں ملوث ہو، اور اگر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ بلا شبہ بہت خوشی ہوتی۔ کیا کوئی غیر مسلم اگر وہ اللہ کا بندہ ایمان قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا یہ خوشی کا موقع آپ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا آپ اپنی ذات کے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے؟ کیا آپ دنیا کو سدھرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے چاہتے ہیں لیکن اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ حالات ملک کے ہوں، حالات پوری دنیا کے کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، لوگ اپنی اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی جوانی کے نشے میں چور، اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے سجدے کرنے سے بہت دور ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر کے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی۔ دیکھیے، کیا آپ کا بھی دل اس آیت کو سن کر بدلتا ہے؟ کیا آپ کا بھی دل سن کر کے اس آیت کو اللہ کی غلامی کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اگر اس آیت کو سننے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، گویا ہمارا دل پتھر کا دل ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں یہ آیت آپ کو سناؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مثال بھی دوں گا، ایک ایسے شخص کی جن کو یہ آیت سن کر کے جن کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ وہ کون سی آیت ہے میں آپ کے سامنے رکھوں؟ اس سے پہلے ذرا آپ اپنا دھیان ویڈیو کی طرف مرکوز کر لیں، میری باتوں کی طرف مرکوز کر لیں، کوئی اور کام نہ کریں۔ بہت ہی اہم آیت ہے۔ آیت کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ سنیے آپ۔ کیا اہل ایمان کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے وہ دن نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کی نازل کردہ چیزوں کے لیے پگھلیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پسیج جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے سامنے؟ اور آپ سنیں، یہ آیت ہم نے سن لیا، ہمارے اوپر کیا اثر ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ہم کو یاد کر کے پگھلنے لگے، ان کے دل ہم کو یاد کر کے پسیجنے لگے، ان کی آنکھیں ہماری یاد میں رونے لگی؟ اور کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے حق میں سے، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو کچھ حق میں سے نازل کیا گیا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا؟ وقت نہیں آیا۔ یہ آیت ایک تابعین حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب سنتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب پیدا۔ کیا ہوتا ہے آپ دھیان دیجیے۔ ان کی زندگی، آپ جانتے ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے محدث، زاہد، عبادت گزار، ایک بڑا نام ہے تابعین میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی میں اس آیت کو سن کر کیسے تبدیلی آئی، آپ ذرا وہ واقعہ سنیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کی شروعات میں بہت ہی بگڑے شخص اور ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ان کے علاقے سے کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا تو ان کے نام سے تھراتا تھا کہ کہیں فضیل اس کو لوٹ نہ لے۔ ان کی دوستی
ان کی دوستی ایک عورت سے ہو جاتی اور وہ اس سے ملنے کے لیے غلط ارادے سے اس کے گھر کی دیوار کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں، تب تک قرآن کی یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ چیزوں کے سامنے جھک جائیں؟ یہ آیت ان کی کانوں میں جب پڑتی ہے تو وہ چلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ دیوار سے جو ہے چھلانگ لگاتے واپس اور لوٹ کر کے اپنے گھر پہ آتے ہیں، اور وہیں سے ان کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے لوٹتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں، ادھر ایک قافلہ ہوتا ہے، اس میں جا کر کے وہ بیٹھتے ہیں اطمینان سے، تو کیا سرگوشیاں چل رہی ہوتی ہیں قافلے میں، قافلے والے آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رات میں کوچ کیا جائے، قیام کیا جائے، کیونکہ یہ علاقہ فضیل کا علاقہ ہے، یہ علاقہ فضیل کا علاقہ ہے، وہ ایسا ڈاکو ہے لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ لیکن حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ یہ آواز سن کر سوچ رہے تھے، یہ تو میری پرانی زندگی، میں نے تو اپنی زندگی تبدیل کر لی، تو ایک آیت انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ غور کریں میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم کو بھی یہ آیت سن کر کے اللہ کو جواب دینا چاہیے کہ ہاں اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، وہ وقت آ گیا ہے، آج سے میرا دل پسیج رہا ہے، آج سے میرا دل پگھل رہا ہے آپ کی یاد، اور آج سے میں تمام کبائر اور صغائر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وقت آج ہی وہ وقت ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ دو چیزیں آپ آج سے اپنانا شروع کریں۔ برائیاں تو چھوڑ ہی دیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، نماز کی پابندی آج سے عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے بعد جب تک میرے جسم میں سانس ہے تب تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے میری پیشانی سجدہ ریز نہ ہو، اور آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کی یاد سے غافل ہو جاؤں۔ اور دوسرا کام کہ آپ ایکسرسائز شروع کر دیں۔ آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اس حدیث پر عمل کریں، یہ دو کام شروع کریں آج سے، ایک تو نماز کی پابندی، دوسرے ورزش کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔